Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to Digital Marketing Master YouTube channel. میرا نام میجر اظہر کیانی اور ویورز میں اپنی 14th ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو ویورز، آج کل عمران خان صاحب کی نیوز گرم ہے کہ سب فری لانسرز کو انہوں نے 0% ٹیکس کی چھوٹ دے دی ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. انہوں نے ایک بہت ہی زبردست اسٹیپ لیا ہے ٹورڈز دی ویلفیئر آف دی فری لانسرز. تو ویورز، 13th ویڈیو میں ہم نے یوزر ایکسپیرینس کے بارے میں بات کی. تو اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ نیگیٹو اور پازیٹیو ایکسپیرینس انسان کا کیا ہوتا ہے جو آپ سے ڈیل کرتا ہے یا آپ کی ویب سائٹ پر جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ کسی امپریشن کے ساتھ واپس جاتا ہے جو کہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. تو ویورز، میں آئی ٹی کی انڈسٹری کے ساتھ پچھلے 15 ایئر سے وابستہ ہوں، اور اس کے دوران میں نے میرے خیال ہزاروں کی تعداد میں اپنے جو جابز ہیں ان کو آؤٹ سورس کروایا ہوگا. کوشش یہی رہتی ہے کہ میں اپنی ساری جابز جو ہیں وہ پاکستانی فری لانسرز کو دوں. اور ویورز، ان 15 ایئرز کے دوران مجھے ظاہر ہے کئی قسم کے فری لانسرز کے ساتھ پالا پڑا، اور ان میں سے میں بھی جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو ایکسپیرینس کو کیری کرتا ہوں. تو ویورز، اس میں سے پازیٹیو ایکسپیرینس جو ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں، اور جو بھی ہمارے پاکستان میں جو اچھے فری لانسرز ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کا تو جواب نہیں ہے. دے آر بیسٹ ان دی ورلڈ. تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے اپنے بھائیوں کو، بچوں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کر، اور جی چاہتا ہے کہ ان کو بندہ اور کام دے. تو جو اپنی کیپیسٹی میں ہوتا ہے وہ پاس آن کرتے رہتے ہیں ان کو. اور ماشاءاللہ ہمارا پاکستان از فل آف ٹیلنٹس، اور جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ابھی سٹیپس لیے ہیں اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری انڈسٹری فردر آگے پروگریس کرے گی. تو ویورز، یہ تو بات تھی اچھے والے فری لانسرز کی. تو ویورز، دوسری سائڈ پہ ایک کیٹیگری آف فری لانسرز نظر آتی ہے جو ہمیشہ زیرو فیڈ بیک لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان میں سے میں نے کئی لوگوں کی ہیلپ بھی کی، ان کو زیرو فیڈ بیک سے نکال کے فرسٹ فیڈ بیک دیا ان کو، اور اس کے بعد الحمدللہ انہوں نے آگے سے پھر کام کو کھینچ لیا اور چلنا شروع ہو گئے. وہ اس کے بعد 1 سے 2 ریویوز ہوتے ہیں، 2 سے 5، تو اس طرح پھر بڑھتا جاتا ہے. تو بندہ اگر محنتی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے، اور اس کو آگے سے اچھے ریویوز پھر اس کے کام کی وجہ سے ملتے رہتے ہیں، اور آپ کا جو روزگار ہے وہ چلتا رہتا ہے اس کی وجہ سے. اچھا ویورز، یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی. تو اب اس کے آگے جو کیٹیگری ہے ان کے لیے نو ڈس رسپیکٹ اور نو اوفینس ٹو اینی باڈی، لیکن پھر بھی یہاں پر ان کے بارے میں مینشن کرنا ضروری ہے. تو ویورز، ان کو میں ایگزامپلس کے ساتھ آپ کو پیش کرتا ہوں، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ اس قسم کے فری لانسرز کے ساتھ رابطہ ہوتا رہتا ہے. تو بہتر ہے میں ایگزامپل 1 ایگزامپل 2 کر کے آپ کو بتاؤں تو آپ کو زیادہ مزہ بھی آئے گا اور آپ کو سننے میں بھی ذرا آسانی ہوگی. تو ویورز، ایگزامپل 1 یہ ہے کہ آپ نے کسی فری لانسر کو اپروچ کیا. تو سب سے پہلے تو وہ جیسے ہی آپ کا اس کو میسج جائے گا، مائنڈ یو ہی از اے فری لانسر ود زیرو فیڈ بیک. تو اب آپ نے اس کو اپروچ کیا، آپ نے اس کو چھوٹا سا کوئی کام ہے، آپ نے اس کو کہا کہ جی آپ نے کوئی لوگو بنا دیں. تو ویورز، اب جب اس کو آپ اپروچ کرو گے تو وہ سب سے پہلے یہ امپریشن لے گا کہ پروبیبلی یہ بندہ مانچسٹر میں بیٹھا ہوا ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں سرگودا کے چک نمبر 476 گاف بے میں. تو اس نے اگر آل دی وے مجھے وہاں سے اپروچ کیا ہے تو یہ امپریشن لے گا کہ میرا کام کرنے والے بندوں کا شاید پورے جو ہے نا یورپ میں کال پڑ گیا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ بندہ مجھے جو ہے نا ڈھونڈتا ہوا ادھر یہاں تک پہنچ گیا ہے. تو وہ پھر پرائس میں میس اپ کرنا شروع کر دیتا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ابھی اس کا زیرو فیڈ بیک ہے.
کوئی بندہ آپ کو جو ہے نا فیور کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو جاب دینا چاہ رہا ہے، جو انہوں نے گگ لگائی ہوئی ہوتی ہے اس سے بھی ڈبل ٹرپل پرائسز کو آگے کر کے آپ کو کوٹیشن دینا شروع کر دیں گے، نوئنگ کہ جی یہ تو بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ پھر یہ بھی ایسی باتیں بھی آپ سے کریں گے کہ جی آپ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، تو اس قسم کی باتیں آپ سے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، جو آپ نے گگ لگائی ہوتی ہے اس کے مطابق چلیں، اگر کام تھوڑا کچھ زیادہ بتا رہا ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ بتا دیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو ڈبل ٹرپل، آپ کا کوئی جو ہے نا ٹریک ریکارڈ بھی نہیں ہے، کوئی جو ہے نا سیمپلز بھی آپ کے ورک کے نہیں ہیں، اور آپ جو ہے نا اپنے فرسٹ ٹائم ہی آپ اس بندے سے جو ہے نا کمائی کرنے کے چکر میں ہو۔ فرسٹ ٹائم تو میں کہوں گا آپ کو کہ آپ کو اگر کوئی بندہ کچھ بھی نہ دے رہا ہو، ایک صرف ریویو بھی دے رہا ہو نا، تو ٹو ٹیک اے اسٹارٹ آپ اس کو کام کو کر جائیں۔ چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے، لوگو شوگو بنانا آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا کام ہو تو اس منیمم پرائس پہ کام کر دیا کریں، کیونکہ آپ فرسٹ جب تک ریویو آپ کے پاس نہیں آئے گا اس کے بعد آپ آگے کام نہیں شروع کر سکتے آپ۔ تو اپنا انویسٹ کرنا سیکھیں، نقصان کرنا اپنا سیکھیں، اور پھر آپ اس مارکیٹ میں پراسپر کریں گے۔ اوکے ویورز، تو ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل 2 بتاتا ہوں۔ دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن کہ جب آپ کسی بھی اپنے بندے کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے ہی بلکہ وہ آپ سے کہے گا کہ جناب آپ فائیور سے باہر مجھ سے جو ہے نا کام کر لیں، تو میں پوچھو اس سے کہ جی کیا ماجرا کیا ہے، تو فائیور سے باہر کیوں کام کروں میں آپ کے ساتھ؟ تو پھر بولے گا کہ جی میرے تو یہاں پہ اتنے پرسنٹ تو جو ہے نا فائیور لے جائے گا، تو مجھے کمیشن دینا پڑتا ہے فائیور کو۔ تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو یہ بولو نا کہ یار تم فائیور میں ہی کام کرو اور جو تمہارے کمیشن پہ پیسے لگنے ہیں وہ بھی میں دوں گا، تو وہ پھر بھی نہیں ایگری ہوتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پھر بھی نہیں ایگری ہوتا آپ کے ساتھ، اور وہ جو ہے نا بڑے چلاکی کے ساتھ ایک جو ہے نا سامنے نہیں لکھے گا اپنا نمبر، وہ ایک جو ہے نا فائل اٹیچ کرے گا آپ کو، اس کے بیچ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھیج دے گا کہ جی مجھ سے رابطہ کریں۔ تو بعض دفعہ تو جب آپ رابطہ کرتے ہو تو اس کے بعد وہ آپ کو اپنا جو ہے نا حال دل بیان کرتا ہے، اور جب آپ اس سے رابطہ کرتے ہو تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب واٹ از ہی اپ ٹو، تو وہ آپ کو کہے گا کہ جی آپ فائیور سے باہر مجھ سے ڈیل کریں، اور مجھے پیسے جو ہے نا آپ باہر سے بھجوا دیں۔ تو ویوز میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چلو ہم لوگ تو یوز ٹو ہوتے ہیں، بیک ہوم ہم پیسے بھیجتے رہتے ہیں، ادھر سے میں کسی اپنے ریلیٹیو کو کہوں گا وہ ادھر سے آپ کو جاز پیمنٹ یا ایزی پیسہ وغیرہ آپ کو کر دے گا، لیکن نیور ایکسپیکٹ دس فرام اے وائٹ مین، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، وہ یوز ٹو ہی نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ، اس کو نہ ویسٹرن یونین کا پتہ ہے نہ اس کو کسی دوسری چیز کا پتہ ہے، اس کو تو یہ پتہ ہے کہ میں نے یہاں پہ اپنے فنڈز اپلوڈ کرنے ہیں فائیور میں، اور وہاں سے مجھے جو ہے نا میرا جو بھی کام کرے گا ادھر سے میرے اکاؤنٹ میں سے اتنے پیسے نکال کے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے۔ تو آپ پلیز کبھی بھی کسی بھی اپنے بندے کو بھی نہ کریں، لیکن گورے کو تو کسی صورت میں جو ہے نا آپ یہ آفر نہ دیں، اٹ کریٹس اے ویری ویری بیڈ امپریشن۔ تو آپ وہ برا امپریشن بھی لیتے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم وہ آپ سے ڈیل بھی نہیں کریں گے، تو یہ والی حرکت کبھی نہ کریں۔ اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھیں جنہوں نے یہ ویب سائٹس بنائی ہیں آپ کو سروس دے رہے ہیں، تو آپ ان کو 10 15 20% جتنا بھی وہ لیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ ان کو پے کر دیں تو آپ کی وہ منی لیگل بھی رہے گی، آپ کے ایک پراپر چینل سے آپ کو وہ پیسہ جو ہے نا ریمٹ ہوگا، تو آل دی بینیفٹس دے گو ٹو یو، تو اس لیے آپ یہ والی حرکت نہ کیا کریں پلیز۔ تو ویورز، اسی سلسلے میں آپ سے اپنا ایک بیڈ ایکسپیرینس بھی یہاں پہ شیئر کروں گا کہ ایک دفعہ اسی طرح میں جو ہے نا کام کروانا تھا میں نے، تو اسی طرح اپنا کوئی بندہ ٹکر گیا، تو میرے نام سے بھی اس نے اندازہ لگا لیا کہ جو ہے نا اپنے پاکستانی بھائی ہیں، تو بہرحال اس سے گپ شپ ہو گئی، تو کہتا ہے جی آپ ایف ٹی پہ بھیج دیں، تو بس میں کام کر دیتا ہوں، تو بس پیسہ ایسا تو کیا بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ایف ٹی پی میں نے اس کو دے دیا، میں آئی واز تھنکنگ کہ ٹھیک ہے یہ چیک کرے گا اور اس کو جب کہہ دے گا مجھے تو آئی ول پے ہم۔ تو اس نے بڑا بتایا کہ جی میں بڑا ایکسپرٹ ہوں پی ایچ پی میں، تو یہ ہے وہ ہے، تو چیک کرنے کے بعد اس نے جو پرائس مجھے بتائی، تو میں تو
جو ہے نا سر ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اتنی، وہ میرے دماغ میں تھی اس سے اٹ واز ٹرپل دین دیٹ. تو اب میں نے اس کو ایف ٹی پی ایکسیس میں اس کو ویب سائٹ کا دے چکا تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا، کہتے ہیں ابھی آپ جو ہے نا یہ پیسے ریمٹ کروا دیں تو میں آپ کا کام شروع کر دیتا ہوں نا. تو ابھی یہ بڑا ایک ٹرکی سا معاملہ تھا کہ اگر یا میں اس کو پیسے بھجوا دیتا ہوں تو وہ کام بھی نہ کرے. تو میں سوچ میں پڑ گیا. تو ابھی اگر میں نے اس کو کہا میں تمہارا نا فائیور میں پے کر دیتا ہوں تو ادھر سے تم کر لو، وہ فائیور کی طرف آئے نا، وہ کہ نہیں جی میں آپ جو ہے نا مجھے ادھر سے لوکلی ریمٹ کرواؤ پیسے تو میں کام آپ کا پھر کروں گا. تو اب ایف ٹی پی ایکسیس اس کے پاس تھا. اچھا اب میرے پاس ایک ہی آپشن تھی. میں نے یہ کیا کہ روٹ میں جا کے میں نے اس کا ایف ٹی پی چینج کر لیا اس کا، اور میں نے اپنی اس سے جان چھڑوائی. ادروائز تو اگر وہ کوئی نان ٹیکنیکل بندہ ہوتا اور اس کے پاس روٹ کا پاسورڈ نہ ہوتا تو وہ تو اس کے مرضی پہ تھا. پھر وہ تو ایک قسم کا اس کی ویب سائٹ ہیک کر چکا تھا وہ. تو کسی صورت میں وہ نہ جو ہے نا وہ ایف ٹی پی آپ کو دے رہا تھا. اس نے سی پینل سے جا کے ایف ٹی پی کا پاسورڈ بھی چینج کر لیا تھا. تو لیکن اوور اینڈ ابو میرے پاس تھینکس گاڈ کہ اس میں اپنے سرور کا ماسٹر پاسورڈ تھا. پھر میں نے وہاں سے جا کے اپنا پاسورڈ وہاں سے چینج کر کے پھر میں نے اپنی ویب سائٹ کو جو ہے نا ریسٹور کیا. تو اس قسم کی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں بندے. یا اس کو بھی میں ٹرپل پرائز دیتا، یا گگ کی طرف وہ آ نہیں رہا تھا تو یا پھر اس کو اس نے جو ہے نا اس ویب سائٹ کو بالکل ہی ہیک کر لینا تھا یا اس کو بریک کر دینا تھا اس نے. تو شکر ہے کہ وہ میری جان بچ گئی، اور وہ جو ہے نا ویب سائٹ میرے کلائنٹ کی تھی، وہ بڑی مشکلوں سے جو ہے نا وہ میں نے اس کو ریسٹور کر کے تو پھر میں نے پراپرلی اس کا تھرو فائیور کام کیا. تو دس از ون آف دی بیڈ ایکسپیرینسز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو ویورز دس از اے ریئل یوزر ایکسپیرینس جو میں نے کل آپ کو پڑھایا تھا. دس از ریئل یوزر ایکسپیرینس. تو بس اسی ایکسپیرینس میں سے جب بندہ گزرتا ہے تو ابھی جب مجھے کوئی کہتا ہے نا بندہ کہ جی کیانی صاحب آپ پاکستانی ہیں، تو میں کہتا نہیں بھائی میں مائیکل ہاں، میں چھڑ دے دوں تو کم دی گل کر میرے نال. سو دس از واٹ ہیپنس. ابھی لیٹلی ایک اور انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہوا ہے. تو میں اسی طرح نا ایک اپنے بندے کے ساتھ جو ہے نا میں نے کمیونیکیٹ کیا، تو وہ مجھے بتا رہا کہ کہتا ہے سر میں گاؤں میں ہوں، مشین چلنے کی آواز آ رہی ہے آپ کو، تو یہ پٹھے کتر رہا ہوں میں نا. تو میں نے کہا یار بڑی اچھی بات ہے. تو کہتے سر جڑا کٹے دی آواز بھی آ رہی ہے. میں کہ یار مجھے سب آوازیں آ رہی ہیں، تو مجھے تو جو ہے نا یہ بتا کہ کام تو واقعی تم کرتے ہو، تم تو بھائی. کہتا سر میں سارا کام کر لیتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں آج کل وہ کوئی کسی کک شک کی کسی ولیج میں کوئی خیال ہے وہ کوئی یوٹیوب مشہور ہوئی ہے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا پیپل ٹیک پرائڈ کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو گاؤں کا شو کریں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ باہر کے لوگوں کو جو ہے نا وہ ولیج لائف کی بڑی کمی ہوئی ہوتی ہے. تو ہی واز بیسیکلی گیونگ می اے ٹچ آف اے ولیج لائف. تو بتا رہا تھا کہ جی ایسے ہے، اور میری جو ہے نا زمینیں ہیں، تو میں کمپیوٹر پہ بھی کام کرتا ہوں. پھر میں نے نا اسے کام دے دیا. میں نے کہا تو کام کر پھر. اگر کہتا ہے میں نے کمپیوٹر بھی اندر رکھا ہوا. میں نے کہا تو کام کر پھر. تو کام میں نے اس کو دے دیا. تو ایک دو دن بعد مجھے کہتا ہے کہ سر وہ تہاڈا کام روکے ہے میں. تو اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اصل میں ہمارے پاس نا بہت زیادہ کام آ گیا اور نا، تو میں اس لیے جو ہے نا ابھی آپ کا کام 2 دن بعد کروں گا. تو میں نے اسے بتایا، میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ بڑی غلط بات ہے. آپ نے جب ایک کام پکڑا ہوا ہے تو یہاں پہ تو کیو سسٹم ہے. یہاں پہ تو پھر کوئن کا کام بھی آ جائے تو وہ کوئن کو پھر کیو میں کھڑا کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ جی پہلے جو ہے نا آپ آ جائیں تو پھر جو ہے نا باقی کام بعد میں ہوں گے. تو ایسے نہیں ہوتا. میں نے کہا جو کیو میں پہلے لگا ہوگا اس کا پہلے کام ہوتا ہے. تو میں نے کہا جب آپ فارن کنٹریز میں کام کرتے ہو تو پھر آپ اس چیز کا خیال رکھا کرو. میرے ساتھ تو تم نے چانس لے لیا، لیکن یہ کسی اور کے ساتھ نہ کرنا بھائی. تو وہ مجھے پتہ ہے کام وغیرہ نہیں ہوگا، اس کی اپنی کوئی کمٹمنٹ ہوگی. وہ بس جسٹ وانٹیڈ ٹو پوز کہ جی وہ جو ہے نا بڑا بزی ہے اور اس کے پاس جو ہے نا کام پہ کام آ رہا ہے.
تو جسٹ وانٹڈ ٹو شو می دیٹ. تو میں نے بھی اوور لک کیا. آئی واز ناٹ ان اے گریٹ ہری. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم 2 دن بعد کر دینا لیکن کر دینا پھر اس کو نا. تو یہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز ہیں ویورس. ان سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے. چیزیں اچھی بھی ہیں الحمدللہ. ہمارے جو بندے کام کر رہے ہیں, جو بچے کام پہ لگے ہوئے ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور دے آر ورلڈ کلاس فری لانسرز. تو میں ایکچولی پکڑتا ہوں بندے جو تھوڑے ریویوز والے ہوتے ہیں یا زیرو والے ہوتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ چلو ان کا ریویو وغیرہ ہو جائے. تو میرے کام بھی کوئی اتنے زیادہ ٹیکنیکل میں نہیں کرواتا ان سے, کوئی چھوٹے موٹے کام ہی ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کا سٹارٹ ہو جائے ایک آسان کام سے. تو اس لیے وہ جو ہے نا, میں ہمیشہ بیڈ ایکسپیرینس مجھے ہو جاتا ہے. ادروائز مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اگر کسی 100 یا 200 ریویوز والے بندے کے پاس جاؤں گا تو آئی ول ناٹ فیس دیز پرابلمس. وہ بڑا جو ہے نا پروفیشنلی کام کرے گا میرا. تو ویورز یہ تھا میرا گڈ اینڈ بیڈ ایکسپیرینس. تو آئی ہوپ یو گینڈ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. تو ویورز اس کے ساتھ ہی ہم یہ والی ویڈیو ابھی ختم کرتے ہیں یہاں پہ, ود دا ہوپ کہ آپ نے اس سے کچھ لرن کیا ہے. اور جو بھی بہن بھائی ان چیزوں میں انوالو تھے تو آئی ہوپ کہ یو ڈونٹ ریپیٹ اٹ اینی مور. تو اس سے ہمارے کنٹری کا امیج خراب ہوتا ہے اور آپ لوگوں کی وجہ سے دوسرے بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ پورے کنٹری کا نام جو ہے بدنام ہوتا ہے. تو اس لیے ابھی ہم نے اس کو ویری ویری پروفیشنلی کیری فارورڈ کرنا ہے, کیونکہ فری لانسر از اے بگ سورس آف فارن ایکسچینج اینڈ گڈ فار آور اکانومی. تو اس کو احتیاط سے ہینڈل کیجئے پلیز. اٹ از کویسچن آف آور کنٹریز فیوچر. تو آئی ہوپ یو ایکٹ اپون مائی ایڈوائس. اور جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پہ بھی کلک کریں, اور پلیز شیئر بھی کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. تو ویوز, تھینک یو فار واچنگ اینڈ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو.